बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डेट चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बासी। आज के व्लॉग में बात होगी कि HEC ने कोसार यूनिवर्सिटी मरी में जारी 22 डिग्री प्रोग्राम में से 14 को बंद करने का फ़ैसला किया है। आज के व्लॉग में बात होगी कि वो कौन से 8 प्रोग्राम्स हैं जो जारी रखे जाएंगे और ये नोटिफिकेशन कब जारी हुआ और इसमें क्या कहा गया। आज के व्लॉग में इस पर बात होगी। स्टूडेंट्स में क्या बेचैनी पाई जाती है और वालिदैन इस नोटिफिकेशन को लेकर किस तरह परेशान हैं। आज के व्लॉग में इस पर भी बात होगी और इस मसले का आखिर हल क्या है। तो नाजरीन, आपसे इल्तमास ये है कि आप चैनल डेट्स को सब्सक्राइब करें और बकिया लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए इसे लाइक एंड शेयर करें और अपने कमेंट्स लाजमी दें ताकि ये बात जो है वो काम में बाला तक पहुंच सके और ये जो अहम मसला है ये हाईलाइट हो सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन, सबसे पहले चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। ये है HEC की तरफ से नोटिफिकेशन 19 फरवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया है कि आई एम डायरेक्टेड to state that a physical inspection of the Kosar University Murray was carried out by the HEC Accreditation Inspection Committee on 18th of January 2024. Based on the recommendations of the committee, the competent authority is pleased to grant NOC for academic operations of Kosar University Murray till 31st of December 2024 for intake of students in the following undergraduate degree programs only. Number 1 is BS Mathematics, BS Sociology, BS Botany, BS Political Science, BS English, BS Psychology, BS Urdu और आखिरी है BS Stat। दूसरा पैरा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, further the following recommendations shall be complied with by the university. पैरा 2 का रोमन 1 है, besides the above permissible undergraduate degree programs, all other departments / degree programs are immediately banned / stopped till further instructions of HEC. In case of failure to comply with HEC directions, the degrees of such graduates would not be recognized attested by the HEC. तो नाजरीन, आप बात करते हैं कि इससे क्या परेशानी है, कौन कौन परेशान है। सबसे पहले स्टूडेंट्स पे आते हैं। देखें, स्टूडेंट्स जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया, उन्होंने, क्योंकि सर्दियों की वजह से छुट्टियां थी, यूनिवर्सिटी बंद थी, उन्होंने जब भी कॉल्स की तो उन्हें कोई मस्बत जवाब नहीं मिला। इससे पैनिक फैल रहा है। नोटिफिकेशन तो सर्कुलेट कर चुका है और जैसा कि मैंने पढ़ा, ये पैरा 2 में तो इन्होंने स्पेसिफिकली कह दिया है कि फर्दर ऑर्डर तक ये इन 8 प्रोग्राम्स के अलावा बाकी सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो बैन किए जाते हैं और स्टॉप किए जाते हैं। तो लाजमी बात है कि स्टूडेंट्स में तो परेशानी होगी। वो अपना जो इतना वक्त गुजर चुका है, मैं मिसाल देता हूँ, BScs में 300 स्टूडेंट्स हैं और वो कोई 5वें सेमेस्टर में है, जो मेरे हाल में इनका शुरू वाला सेमेस्टर है, 5वें या 6ठे सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं। तो जाहिर बात है, इतना जब वक्त बच्चे मेहनत करके पास कर चुके हों तो उनके लिए तो परेशानी है। दूसरे परेशानी है वालिदैन के लिए। देखें, जब कोसार यूनिवर्सिटी मरी में इसका आगाज़ किया गया तो इस पे माजी में भी बहुत दफ़ा बात हो चुकी है कि मैट्रिक के बाद जब कोई पोटेंशियल वाला बेटा या बेटी किसी वालिदैन का वो ये देखते थे कि इसमें पोटेंशियल है, तो उन्हें माइग्रेट करना पड़ता था रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बाराकऊ उस बच्चे या बच्ची की फर्दर तालीम के लिए, और उसकी वजह से सारा घर हिजरत करके आता था, जो कि उन पे बर्डन था। यहाँ पे आए, जिनके अपने मकान नहीं है वो मकान किराए पे लें और दीगर अखराजात शहर में आने की वजह से बढ़ जाते हैं और बाकी बच्चों को भी उन स्कूल से हटा के जो छोटी क्लासेस में यहाँ पे दाखिला दिलवाना पड़ता था, जो एक बहुत बड़ा माली बोझ था, जो कि कम हुआ था और लोग खुश थे। अब बच्चों से ज़्यादा वालिदैन परेशान हो गए, क्योंकि बच्चे इस फेज़ में हैं कि ये एक लाओ वाली किसी उम्र होती है। उनको नहीं पता कि प्रैक्टिकल लाइफ में उनका ये जो फेज़ है, ये डिग्री प्रोग्राम्स जो है मुख्तलिफ डिग्रीज, वो किस तरह काम आएंगे और प्रैक्टिकल लाइफ क्या है, ये वालिदैन को ही पता है।
اتنا وقت گزر جانے کے بعد اب یونیورسٹی سے ہمارا سوال یہ ہے، ایچ ای سی سے سوال ہے کہ پھر آپ نے پھر ان 14 پروگرامز میں دیگر میں الاؤ کیسے کیا؟ بے شمار سٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ نے الاؤ کیا اور وہ کئی سمسٹر پاس کر چکے ہیں اور اتنا وقت گزر چکا ہے. اور پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ ڈگری پروگرامز بین آپ نے کرنے تھے تو آپ پھر پہلے دن سے اس پر نظر رکھتے. پھر آپ نے اسکالرشپس کس کھاتے میں دیں اور پھر لیپ ٹاپ ان پروگرامز میں، ڈگری پروگرامز میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لیپ ٹاپ بھی دیے گئے. جب یہ ساری چیزیں دی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے داخلے کو وہاں پہ آپ نے ریکگنائز کیا. تو اس سٹیج پہ آ کے یہ کہنا کہ یہ بین ہو گئے اور سٹاپ ہم کر رہے ہیں، یہ کسی طرح بھی قرین انصاف نہیں ہے. اب چونکہ ناظرین چینل ڈیٹ سٹینڈز فار ڈفرینٹ ایشوز ڈسکشن اینڈ سولوشن، نہ صرف ہم کوئی مسئلہ بتاتے ہیں بلکہ اس کا حل بھی بتاتے ہیں. دیکھیں آئے روز جس طرح بھی ایک نئی حکومت آئی ہے، وہ چاہے جس طرح بھی آئی ہے، فارم 45 پہ ہے، فارم 47 پہ آئی ہے، اب ایک حکومت بن چکی اور سب سے زیادہ ذمہ داری آتی ہے جو وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، ان کے نوٹس میں ہونا چاہیے. انہوں نے بھی اپنے اہداف سیٹ کیے ہیں. ایجوکیشن کے لیے بھی انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ کام کریں گی. لیپ ٹاپس تو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں اسٹوڈنٹس کو دیے جاتے ہیں، یہ اچھا عمل ہے. اور ایسے میں نئی یونیورسٹیز اور نئے کالجز کے بارے میں بھی سوچا جاتا ہے. اب یہ ذمہ داری اس گورنمنٹ کی ہے کہ اگر 22 پروگرام شروع ہو گئے تھے، اس میں اسٹوڈنٹس نے داخلہ لے لیا ہے، وہ کئی سمسٹرز پڑھ چکے ہیں، تو ان کو کنٹینیو رکھا جائے. اور اگر سٹاف کی کوئی کمی ہے، جو ریلیونٹ انفراسٹرکچر ہے، تو اس کو پورا کیا جائے. چونکہ ہر آنے والی حکومت کے اہداف میں نئے کالجز اور نئی یونیورسٹیز بھی ہوتی ہیں. اب مری میں جو یونیورسٹی ہے، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ دیکھیں پوری دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو کسی نے کہا کہ یہ انگریز جو ہیں، یہ پوری دنیا پر انہوں نے رول کیا ہے، تو یہ جا کے یورپ کا ایک علاقہ انہوں نے کیوں سیٹ کیا ہے؟ وہاں پہ یہ پرماننٹ سیٹل ہیں اور وہاں سے ہو کے انہوں نے ساری دنیا پہ بھی رول کیا ہے اور اب بھی. تو ایک بڑے لرنڈن آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ یورپ کا ٹمپریچر کیا ہے. وہ یہ 40-50 تک نہیں جاتا ہے، کیونکہ 40-50 ڈگری میں کوئی بندہ کام کر سکتا ہے. وہ تو گرمی سے لڑ رہا ہوتا ہے، ٹمپریچر سے. تو آپ جب کنسنٹریٹ کرتے ہیں، آپ میڈیٹیٹ کرتے ہیں، ایون رائٹرز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بہترین ٹمپریچر ہے تحصیل مری کا. یہ 20 ڈگری کے راؤنڈ اباؤٹ رہتا ہے گرمیوں میں بھی. تو یہ ایک بہترین ہے، آپ کو ٹمپریچر سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. پنڈی، اسلام آباد یا پلین ایریاز پنجاب میں جب سٹوڈنٹس گرمیوں میں پیپرز دے رہے ہوتے ہیں تو لٹرلی جو پسینہ ہے آنسر شیٹ اس سے بچا رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہ کہیں پسینہ گر کے وہ آنسر شیٹ خراب نہ ہو جائے. اتنی گرمی میں لوگ پیپرز دیتے ہیں. اور دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں، آپ اگر دیکھیں تو یہ زیادہ ٹھنڈے ممالک میں ہوئی ہیں. چونکہ گرم ممالک میں تو بندہ ٹمپریچر سے لڑائی کر رہا ہوتا ہے. سردی کا بندوبست تو ہے کہ کسی نے جیکٹ پہن لی، لیکن گرمی ہے تو اس پہ آپ بعض جگہ آپ وہ جو برداشت کرنا وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اور اس لحاظ سے کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ جو 14 پروگرامز ایچ ای سی نے کہا ہے کہ سٹاپ کر رہے ہیں، بین کیا جا رہا ہے، اور جو اسٹوڈنٹس داخلہ لے چکے ہیں ان کے وقت کا ضیاع ہے، لہٰذا اسی کو کنٹینیو کیا جائے. یونیورسٹی کے انفراسٹرکچر میں اگر کمی ہے تو اس کو مزید بڑھایا جائے. اس میں اگر سٹاف کی کمی ہے تو بے شمار لوگ ہیں، آپ ایک دفعہ اناؤنس کریں یہ سیٹس، آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں کی تعداد سے لوگ پی ایچ ڈی لوگ لے کے آئیں گے. چونکہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایم اے ایم ایس سی کوئی تعلیم نہیں ہے. ہمیں ہر دوسرے تیسرے چوتھے گھر میں ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر مختلف سبجیکٹس میں ملتا ہے. ان کی کوئی کمی نہیں ہے. اس کی وجہ سے آپ ایک بہترین عمل کو ساری یونیورسٹی کی صورت میں جو مری میں شروع کیا گیا تھا، لوگوں کے لیے آسانی کا سبب تھا، اس کو جاری و ساری رکھیں. ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اس پہ اپنا کومنٹس کے ذریعے ضرور اپنا انپوٹ دیجیے، اور اس ویڈیو کو اس لیے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ شیئر ہو اور یہ بات حکام بالا تک پہنچے، اور تاکہ اس پہ عملی اقدامات اٹھائے جا سکیں. آج تک کے لیے اتنا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی جسمانی اور مالی محتاجی سے بچائے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.